السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے ٹرکی کے وزٹ ویزے کی۔ ٹرکی کا وزٹ ویزا لاسٹ ایئر کافی ریجیکٹ ہوئے ہیں ویزے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور اس سال 2025 میں اس کی ریشو کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کچھ ڈاکومنٹس کی اگر آپ ٹرکی میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ٹرکی اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں سے آگے جا سکیں، موو کر سکیں شنگن کی طرف۔ اب کافی مشکل ہو گیا ہوا، یہ میں پہلے ہی بتا دوں۔ وہ پہلے والے سسٹم جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، جو استنبول سے بوٹ کے اوپر یونان چلے جاتے تھے لوگ، یا پھر ٹرالوں کے اوپر بیٹھ کر بلغاریہ کراس کرتے تھے۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ بلغاریہ بھی جو ہے وہ شنگن میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈنکی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ایک اور بھی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ، پہلے ٹرکی جو تھا، ٹرکی گورنمنٹ جو تھی یا پولیس تھی، وہ عام نہیں روکتی تھی لوگوں کو، جاتا ہے کوئی کو جائے، کوئی سمندر کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی ٹرکوں سے جا رہا ہے، تو وہ تقریباً ان کو جانے دیتے تھے۔ لیکن اب معاہدہ ہو گیا ہوا ہے ٹرکی کا بھی شنگن کے ساتھ، یہ کہہ لیں کہ جرمن کے ساتھ، کیونکہ جرمن ایک ہائی فش ہے، وہی معاہدے کرتا ہے۔ اب ٹرکی نے بھی کہہ دیا بھائی جی ہماری طرف سے کوئی بندہ اس طرف جائے گا نہیں، اور بات بھی یہی ہے کہ اب ذرا بہت سارا مشکل ہو گیا ہوا وہ ڈنکی والا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں مائنڈ میں یہ چیز ہے جی ہم ڈنکی لگا کے جو ہے شنگن کراس کر لیں گے، تو وہ بڑا مشکل ہو گیا ہوگا۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر آپ جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ٹپ میں دیتا ہوں آپ کو، جاب مل جاتی ہے، ٹی آر سی بن جاتی ہے، لیکن آپ کو بڑے شہر میں نہیں رہنا پڑے گا۔ اگر آپ بڑے شہر میں رہنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ کو مشکل آئے گی، جیسا کہ استنبول میں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے استنبول میں، ٹھیک ہے نوکری کے چانسز کافی ہیں استنبول کے اندر، لیکن استنبول سے باہر بھی چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں، کافی سٹیز ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آسانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلری اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ کو استنبول میں ملے گی۔ استنبول میں اس ٹائم پہ جو سیلری ہے لگ بھگ جو ہے 1000 یورو کے قریب قریب مل جاتی ہے، مطلب ہر جگہ پہ نہیں ہے استنبول میں بھی، لیکن تقریباً اتنی سیلری جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ استنبول سے ہٹ کے کہیں دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، چھوٹے شہر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ 1000 یورو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن وہاں پہ ایکسپینس بھی کم ہے بنسبت استنبول کے۔ استنبول ایک بہت مہنگی سٹی ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے یا جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بہت مہنگا ہے استنبول بھی، ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، بہت زیادہ ٹورسٹ آتا ہے وہاں پہ، ٹورسٹ کی وجہ سے استنبول جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہوگا۔ وہ آج سے 20-25 سال پہلے والی جو ہے وہ چیز نہیں رہی استنبول میں۔ تو بہرحال اب اس کا ویزا جو ہے تھوڑا سا ایزی کر دیا گیا ہے، ٹورسٹ ویزا۔ اس کے لیے آپ کو جو پیپرز ہیں وہ اپنے پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فائل کو تیار کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے اپنی فائل کو تیار کروائیں، تو پھر اناطولیہ میں جا کے وہ جمع کروائیں آپ۔ اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے کم سے کم 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ روپے کی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ اور جو آپ کی ٹریول انشورنس ہے، میڈیکل انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہیں پہ جا کے اناطولیہ میں ہی جمع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ ہی آپ کا جا کے فیس وغیرہ جو جمع ہوتی ہے، اور اس کی جو فیس ویزا فیس جو ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ آج کل جو اس کی ویزا فیس ہے ٹرکش کے ویزے کی، وزٹ ویزے کی، یہ غالباً 56,000 پاکستانی روپے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اوپر نیچے بھی ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 56,000 ہی ہو، لیکن یہ اوپر بھی ہو سکتی ہے اور نیچے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کرتے رہتے ہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، جیسا کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیرا۔ تو لیرا شروع سے ہی ایسا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے یہ اتنے مطلب ایک یورو کے پتہ نہیں کتنے لاکھ لیرے جو تھے وہ بن گئے تھے، پھر انہوں نے زیرو کو ختم کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب پھر جو ہے لیرا نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے جو ہے ایک یورو کے 3 لیرے بھی آتے تھے، لیکن اب چند سالوں کے بعد ہی اب کافی سارے لیرے ملنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کی جو فیس ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھی سی فائل جو ہے وہ بنانی ہے ٹرکش وزٹ ویزے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو ٹریول ہسٹری بھی ٹریول ہسٹری اگر ہے تو بہت بہتر ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے ٹریول ہسٹری ہوگی تو آپ کا پلس پوائنٹ ہے۔ اس سے بہتر اور ایک چیز ہے، اگر آپ کہیں سے ٹرکی سے کسی ریلیٹیو سے کسی سے بھی اگر آپ کوئی انویٹیشن لیٹر منگوا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، مطلب اگر آپ لیٹر نہیں منگوا سکتے یا نہیں لے سکتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا کور لیٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کے جو اگر آپ جاب کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کے ریٹرن جو پیپرز ہیں ٹیکس کے وہ آپ کو ساتھ لگانے پڑیں گے، اور ساتھ لگائیے گا، اور پلس اگر آپ نے اس کا پوائنٹ بنانے ہیں تو کوئی اگر پراپرٹی ہے آپ کی تو پراپرٹی بھی ساتھ لگایا کریں، اس سے بھی آپ کے پلس پوائنٹ بنتے ہیں، کیونکہ پھر وہ شک شبہ نہیں رہ جاتا جی آپ نے مس ہونا ہے۔ جو دیکھیں جو اوریجنل ٹورزم کرتا ہے بندہ، جو ٹورسٹ ہے اس کو تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ہسٹری اس قسم کی بنی ہوتی ہے، ٹریول ہسٹری، کہ جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹورسٹ ہے، یہ وزٹر ہے، اس نے وزٹ کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اور جو ٹریول ہسٹری بنائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی ٹریول ہسٹری مت بنایا کریں کہ 10 دن کے اندر آپ 4 ملکوں کی اسٹمپیں لگوا لیتے ہیں جا کے، تو آپ سمجھتے ہیں ٹریول ہسٹری بن گئی۔ اس قسم کی ٹریول ہسٹری کو نہیں مانا جاتا۔ ٹریول ہسٹری ہمیشہ وہی مانی جاتی ہے جو کم سے کم آپ 3 منتھ کے بعد یا 6 منتھ کے بعد کسی کنٹری میں جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ہفتہ 1.5 ہفتہ آپ گزار کے آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی ٹکٹ لیا یا ایک ہی مطلب ٹور کے اندر آپ نے جا کے ملیشیا اور انڈونیشیا سنگاپور کا وزٹ کر لیا اور جناب آپ واپس آ گئے 10 دن کے بعد، تو وہ ٹریول ہسٹری بن گئی۔ ویزا آفیسر جو ہے اس چیز کو پہچان جاتا ہے کہ یہ آپ نے ٹریول ہسٹری جو بنائی ہے اونلی یورپ جانے کے لیے بنائی ہے، تو آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ٹریول ہسٹری بنانی ہے تو اوریجنل ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔